أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. صدق اللہ العظیم. وقالت اليہود والنصارى، اور یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، بے شک ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. بے شک ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، فلم یعذبکم بذنوبکم، تو پھر تمہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے، وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے، بذنوبکم، تمہاری خطاؤں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ اپنے پیاروں کو تو کوئی سزا نہیں دیا کرتا، تو یہ کیوں سزا دیتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق، حقیقت میں تم بھی بشر، انسان ہو، ممن خلق، جیسا کہ دوسری مخلوق ہے. تم بھی انسان ہو جیسا کہ اور مخلوق ہے جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. لفظی ترجمہ ایسے ہوگا، بل انتم، بلکہ تم بھی بشر، انسان ہو، ممن خلق، جیسا کہ اللہ پاک نے دوسروں کو تخلیق فرمایا ہے دوسری مخلوقات میں سے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک، یعنی بادشاہت، آسمانوں اور زمین، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور درمیان کا جو خلا ہے اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، اس میں بھی بے شمار مخلوقات ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یہود اور نصارہ یہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ بات ان کی اپنی کتابوں کے خلاف تھی اور قرآن کریم کے بھی خلاف اور احادیث کے بھی خلاف، لیکن بہرحال وہ اپنی طرف سے ہی ان باتوں کو گھڑتے تھے اور اپنی طرف سے ہی یہ گمان جو ہے وہ لگا بیٹھے تھے. حقیقت میں تو اللہ تو بے نیاز ہے اور لم یلد ولم یولد، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے آپ کو گالی دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یدعونی ولدا، یہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معیوب ہے اور اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ یہ کسی پر الزام لگانے والی بات ہے. جیسا کہ کسی بھی جو ہے وہ کسی عورت کی طرف جو ہے وہ کسی اور بچے کی نسبت کر دی جائے، اور جو ہے یا اسی طریقے سے جو ہے وہ لڑکا ہے اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے. ظاہر ہے کہ یہ الفاظ تو کوئی ایسے برے نہیں ہوتے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن اگر اس کا مفہوم نکالا جائے اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی تو ایک بہت بڑی گویا کہ گالی ہوگی، اور اس کے مفہوم کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہوگی کہ نعوذ باللہ اس کی ماں نے کوئی جو ہے نا وہ بدکاری کی ہے جس کی بنیاد پر یہ پیدا ہوا ہے، یا اس کا باپ ہے اس نے نعوذ باللہ کو بدکاری کی ہے کہ یہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے پیدا ہوا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ باتیں کرنا یہ انتہائی سخت ترین قسم کا جرم ہے. تو وہ کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہم اس کے چہیتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے. تو فرمایا کہ صرف ان سے اتنا سوال کرو، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں تم پر کئی عذاب آئے ہیں،
کبھی جو یہودیوں کو دیکھا جائے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا نافرمانیوں کی وجہ سے، عیسائی ہیں تو ان پر طاعون کا مرض آیا نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اگر تم اللہ کی اولاد ہو تو یہ بڑی بڑی چیزیں کیوں آتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ماں باپ کی بھی اولاد ہوا کرتی ہے اور وہ ان کو اس راہ راست پر لانے کے لیے تادیبی کارروائی ضرور کرتے ہیں، لیکن ایسا نقصان نہیں کرتے کہ جس سے جانی نقصان ہو جائے، ایسی سزا نہیں دیتے کہ جس سے جو ہے وہ جسم تلف ہو جائے یا نقصان ہو جائے۔ تو پھر اللہ پاک تمہیں ایسی سزا کیوں دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ باتیں ان کی اپنی بنائی ہوئی تھیں۔ حقیقت کیا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو جیسا کہ دوسری مخلوق ہے۔ کوئی کسی قرآن میں آیت میں یا کسی احادیث مبارکہ میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ کوئی ایک خاص قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی ہے یا اس کے خاص نہیں، سب انسان ہیں۔ ہاں، ایک جو کس بنیاد پر انسان افضل کہلاتا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت، مرتبے اور مقام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے۔ بنیاد تو یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو تم مجھ محمد کی اتباع کرو، پھر یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے احکامات کو ماننا اور حضور کے طریقے پر چلنا، یہ ہے اللہ کی قربت کا ایک، اگر انسان قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جی میں تو بس سید ہوں، میں تو ہاشمی ہوں، میں تو قریشی ہوں، یہ چیزیں خالی کوئی ایسی معنی نہیں رکھتی، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ آسمان و زمین اور درمیان میں بے شمار مخلوقات ہیں، فلکیات کا پورا ایک نظام ہے، فرمایا سب اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اس لیے کہ سبھی کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایک ایک بات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں انسان کو حساب دینا ہوگا۔ کہیں یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے الفاظ، کہیں یہ احادیث کے خلاف تو نہیں ہے الفاظ، کہیں ان سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، اس سے گستاخی تو نہیں ہو رہی۔ اس لیے اپنے اعمال اور اپنی زبان اس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے اور شریعت کے مطابق ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، یبین لکم، جو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے وقفے کے بعد آیا ہے۔ رسولوں کے وقفے کے بعد فترہ کہا جاتا ہے، ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کو جو وقفہ ہوتا ہے اسے فترہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں وحی جو ہے اس میں بھی فترت وحی کا ایک لفظ ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں دینی کتابوں کو تو بعض اوقات وحی کی جب بات چل رہی ہو تو فترت وحی کا ایک زمانہ آتا ہے، تقریباً 3 سال کا زمانہ تھا جب شروع میں وحی آئی، اس کے بعد 3 سال تک وحی نہیں آئی۔ غیر مسلموں نے طرح طرح کی باتیں کہنی شروع کر دیں، نعوذ باللہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، بس یہ جھوٹی باتیں سی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دھوکہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس طرح کی نعوذ باللہ باتیں جو انہوں نے کرنی شروع کر دیں۔ تو فترہ وقفے کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کا جو وقفہ ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ وہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، و رسولوں کے وقفے کے بعد آیا ہے، ان تقولوا، یہ کہ تاکہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، لو پھر تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا بھی آ گیا اور خبردار کرنے والا بھی آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے، ہر بات پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں اہل کتاب، پیچھے یہود اور نصارہ کا نام لیا گیا، اب کہا کہ اے اہل کتاب، یہود ہوں، نصارہ ہوں، زبور کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے ہوں، کہا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رسول جو ہے وہ تمہارے پاس تشریف لایا ہے، اور
وہ رسول تمہارے سامنے باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہر بات کو مسئلہ جو ہے مسائل جو ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور آیا کب ہے؟ علی فترۃ من الرسل، 500 تقریباً 71 سال کے بعد یہ درمیان کا وقفہ گزرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی کی تعلیمات چل رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام کے اپنے بھی باپ دادا انہی تعلیمات پر تھے۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً 571، بعض روایات میں 600 سال کا آتا ہے، بعض میں 550 سال کا بھی آتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ تو اتنے عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ پاک جو کسی بھی نبی کو اس وقت بھیجتے تھے جب کہ نبی کے تعلیمات بھی جو ہیں وہ لوگوں نے خلط ملط کر دی ہوں، جو کتاب ہے اس کی بھی حفاظت نہ ہوئی ہو اور اس میں بھی تحریفات کر دی گئی ہوں۔ تو اس طرح سے ہوا، تو پھر فرمایا کہ اب لوگ جو صحیح عمل کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے بھی وہ تعلیمات نہیں تھیں، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب چاہے کتنا بھی عرصہ گزر جائے، کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمے نہیں لی تھی، اس قرآن کریم کی اور احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں کسی نئے اور دین کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آئے ہیں؟ تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے، لوگ یہ نہ کہیں ہمارے پاس تو کوئی جنت کی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی دوزخ سے ڈرانے والا آیا ہی نہیں، آتا تو ہم راہ راست پر آ جاتے۔ فرمایا لو پھر حضور کی صورت میں تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اے لوگو یاد رکھو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان باتوں کے باوجود بھی اگر نہیں مانو گے تو اللہ پاک تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ پاک جلد حساب لینے والا بھی ہے، اور اللہ پاک کے لیے سب کا حساب لینا کوئی مشکل اور دشوار بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر کام، ہر بات اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے کہ میں اس بات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔